اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے، پڑھنے کا۔ اب ان جملوں پر غور کیجئے گا، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں کیا ہم حق ادا کر رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل کی چادر اوڑھ کر سونے والے محبوب ذرا اٹھئے نا، اللہ اکبر، اٹھئے نا میرے محبوب، مصلی پر کھڑے ہو جائیے اور میرے محبوب ذرا اپنے رب کو قرآن سنائیے نا۔ لیکن قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا ٹھہر ٹھہر کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، مزے سے۔ اللہ اکبر۔ حضور پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے حجرہ میں۔ رات دیر کے بعد اٹھے، حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئے۔ رات کی تاریکی میں مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ بتی بند تھی، دیوا بجھا ہوا تھا، اندھیرا تھا، مسجد کی نکر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت سنی، فرمایا ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا یہ غلام ایسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے بالکل بے عین ہی جیسے جبریل مجھ پر لے کر نازل ہوا ہے، جیسے جبریل نے مجھ پر قرآن لایا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، جبریل مجھے سناتے تھے، بالکل بے عین ہی یہ غلام ایسے ہی قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اٹھئے نا محبوب، پڑھئے نا قرآن ٹھہر ٹھہر کر۔ اب آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے تلاوت کی فرمائش کی، قرآن سنانے کی، پڑھنے کی بات کی۔ مولا پڑھنا کتنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب تیرا رب تجھ پر کوئی سختی نہیں چاہتا، کوئی مشکل نہیں چاہتا۔ میرے محبوب تیرا دل کرے مصلی پر کھڑے ہونے کے ٹائم کو بڑھا لو یا آرام کرنے کا ٹائم بڑھا لو، جیسے تمہاری مرضی ہے،
لیکن جتنی دیر مجھے قرآن سناؤ میں چاہتا ہوں ذرا ٹھہر ٹھہر کر سناؤ۔ ٹائم کی پابندی نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے بڑھا لو یا گھٹا لو، لیکن یہ تیرے رب کو پسند ہے کہ تو سنانے والا ہو اور تیرا رب سننے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان والے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ میرے محبوب جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا، دور ہو گئے، فرمایا جان لیں وہ لوگ ان قریب وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، ہاں بہت بڑا، وہ غافل ہیں، انکار کرنے والے، وہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ حضور کی بات کو جھٹلانے والے وہ یہود و نصارہ آج بھی۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا او اولاد یعقوب، اللہ اکبر، او یہود و نصارہ، او عیسائیو، یہودی اولاد یعقوب، سنو سنو، یاد کرو کیا تمہارے رب کی تم پر نعمت نہ ہوئی؟ اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی تم پر یہ ہوئی کہ اللہ نے تمہیں تمام قوموں میں فضیلت دے دی۔ اللہ نے یاد کروایا ان کو، جب رسول کی بات کو انہوں نے جھٹلایا نا تو اللہ نے کہا کہ یاد کرو یہود و نصارہ، کیا تمہارے لیے کم یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی فضیلت دی ہے، کتنا مرتبہ دیا ہے تمہیں، کتنا بلند و بالا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوموں میں کتنی فضیلت دی۔ اللہ اکبر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اب یہی بات جو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بھول گئے ہو تو پھر ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی سے دور، باپ بیٹے سے دور، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یار یار سے جان چھڑائے گا، اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، بس وہی جن کو اللہ اذن دے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا ہوگا، کوئی کسی کو اجرت دے کر معاوضہ دے کر جان چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا، بس وہی جن کو اللہ چاہے گا۔ اللہ تو کن کو چاہے گا؟ فرمایا وہ انہی کو چاہوں گا جو دنیا میں میری تابعداری میں رہے۔ یہ جان لو جس نے اللہ کی تابعداری کی، اللہ کی بات کو مانا، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن بھی مدد کا اور بات کرنے کا حق دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ سب کو اپنے ہاں جمع کرے گا، سب کو زندہ کرے گا،
حضور رحمت دو عالم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے مزار پاک سے اٹھوں گا، سب سے پہلے حضور اٹھیں گے۔ رحمت دو عالم فرماتے ہیں پھر میرے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کو اللہ اٹھائے گا اور اپنے ہاں حاضر کرے گا۔ حضور رحمت دو عالم نے فرمایا وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جسموں پر کپ کپی طاری ہوگی، زبانیں بند ہوں گی، لرزہ طاری ہوگا، کوئی بول نہ پائے گا اللہ کی عدالت میں۔ اللہ اتنا سخت غضب میں ہوگا، قہر پر ہوگا، جلال میں ہوگا کہ کسی کی جرت نہ ہوگی، بلکہ جس کے پاس کوئی جائے گا سب سے بڑی جماعت درجے والی تو نبیوں کی ہوگی، نبیوں کے پاس بھی لوگ جائیں گے تو نبی بھی جواباً یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آج اللہ سخت غضب میں ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس کے ہاں بولے اللہ سخت غصے میں ہے، کوئی بول نہیں پائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبی ولی پیر فقیر پیغمبر اللہ کی عدالت میں خاموشی ہوگی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت مجھ پر ایمان لانے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، سنو نا، قیامت کے دن سارے بندوں میں ایک میں ہوں گا جو سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں بولوں گا۔ اللہ کی عدالت میں حضور فرماتے ہیں میں بولوں گا، اللہ کی عدالت میں میں بولوں گا سب سے پہلے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کیا ہے قرآن کی اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے نہیں کوئی بولے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی ماں سوائے ان کے جن کو میں اذن دوں، اللہ اکبر۔ حضور رحمت دو عالم کو بولنے کا بھی اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، حضور بولیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نہیں بولے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ اور آگے چل کر اللہ کریم نے